السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں کیو ایس کے ساتھ. میرے ساتھ جناب جانسیب عباسی صاحب اور جناب طیب بلوچ صاحب. تو جناب پارلیمنٹ کے اندر آج دھڑا دھڑ قانون سازی ہوئی ہے. ایک بل جو ہے وہ آرمی ایکٹ میں اور نیوی ایکٹ میں ایئر فورس ایکٹ کے اندر ترمیم کا کیا گیا، جس میں مسلح افواج کے سربراہان کی جو مدت ہے وہ 3 سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی. جبکہ دوسری قانون سازی جو ہے وہ کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی اور اس کے بعد جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کو اس 26ویں آئینی ترمیم سے مطابقت دینے کے لیے اس کے اندر دوسری مرتبہ ترمیم کی گئی ہے، اور ایک مرتبہ پھر منیب اختر کمیٹی سے باہر. تو لیکن ابھی ان کا چانس ہے. ہاں، اور دوسرا جو ہے وہ تیسری کیا بات تھی، ایک تو یہ ہو گئی ایک اور ججز کی تعداد جو ہے وہ 34 تک بڑھانے کی جو ہے وہ یہ 3 قومی اسمبلی کے اندر شور شرابہ ہنگامہ رائے، اور اس دوران میں یہ تینوں بل منظور ہو گئے، اور وہی فرینڈلی اپوزیشن والا کردار ادا کیا پاکستان تحریک انصاف کے فاضل ممبران اسمبلی نے کہ بحث کے اندر تو حصہ نہیں لیا لیکن شور شرابہ جاری رکھا اور اجلاس جاری رہا اور قانون سازی ہوتی رہی، جیسا کہ عمومی طور پر فرینڈلی اپوزیشن کرتی. نہ کسی نے بائیکاٹ کیا، نہ اس میں حصہ لیا بحث کے اندر. تو جناب یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں وہ ترامیم کیا ہیں، ان سے کیا اثر پڑے گا، اور اس کے علاوہ کیا چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں. تو جانسیب عباسی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ، مطلب آپ جیسے تجزیہ کار جو ہیں وہ اس معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سر، ایک تو میں عام سا رپورٹر ہوں، تجزیہ کار نہیں ہوں، لیکن جسٹس منیب صاحب کو دوسری مرتبہ آؤٹ کیا گیا ہے. اور دوسری مرتبہ کیسے؟ دوسری مرتبہ ایسے کہ آپ کو یاد ہوگا، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں، کہ جب پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون آیا تھا تو سردار طارق مسعود صاحب کی غالباً ریٹائرمنٹ کے بعد ججز کمیٹی کی جو کمپوزیشن تھی اس میں تبدیلی آئی تھی، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ جسٹس منیب اختر صاحب کو شامل کیا گیا تھا. گو کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت کچھ کیسز نہیں لگنے دیے گئے، بالخصوص آرٹیکل 63A کا کیس تھا، مخصوص نشستوں کے حوالے سے ریویو آڈیو لیکس کا تھا. تو یہ بس اس سارے کیسز میں جو ہے وہ 2 ججز ایک طرف ہو گئے، جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب، اور قاضی فائزہ صاحب اکیلے رہ گئے. پھر اس کے بعد آرڈیننس آیا، اور اس آرڈیننس میں یہ کہا گیا کہ جو تیسرے جج ہوں گے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ چیف جسٹس خود نامینیٹ کریں گے. تو اس پہ پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک بڑا شاہکار خط لکھا تھا، اور جس کا شاہکار جواب آیا تھا. جی، اس کا شاہکار جواب بھی آیا. تو اس خط میں انہوں نے کہا تھا جی کہ میرے منیب کو کیوں نکالا، میرا منیب واپس کرو نا، وہ یہ اصل مقصد تو اس کا یہی تھا نا. تو یہ تھا، اور پھر اس کا جواب بھی پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا کہ وہ 11 بجے تک کام کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. 10 بجے ہاں، 10 بجے تک. پھر اس کے بعد پھر کہا کہ سینئر ججز کے ساتھ جو ہے وہ بد اخلاقی بھی کی اور پیر پٹکتے ہوئے جوڈیشل کمیشن سے چلے گئے تھے. جی. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو اس وقت جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کو امین الدین خان صاحب کو کمیٹی میں شامل کیا گیا تھا. 63A سماعت کے لیے مقرر ہوا، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تو کہا تھا کہ میں بیٹھوں گا ہی نہیں جناب، جس کمیٹی کے تحت کہ عام بینچ میں بیٹھوں گا، دوسرے بینچ جو ہے میں نہیں بیٹھوں گا اس کے اندر، میں ناراض ہوں، میں ٹک ٹاک بناؤں گا. تو پھر اس کے بعد یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو انہوں نے اسی ترمیمی آرڈیننس کے تحت ہی جسٹس منیب اختر صاحب کو دوبارہ واپس لایا. تو اب جو ترمیم ہوئی ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو 3 رکنی ججز کمیٹی ہے، دوسرے موسٹ سینئر جج آف سپریم کورٹ جو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، تیسرے جج انہوں نے کہا ہے جی کہ جو آئینی بینچز کے جو موسٹ سینئر جج ہوں گے وہ اس کے ممبر ہوں گے. اور اگر چیف جسٹس اور سینئر موسٹ جو ہیں وہ آئینی بینچ کے سربراہ ہوں تو پھر کون ہوگا اس کمیٹی کے اندر؟ تو پھر جو ہے آئینی کمیٹی کے جو سینئر جج ہیں ان سے جو جونیئر ہوں گے وہ اس کے ممبر ہوں گے. جی، اس سے نیچے ہوں گے.
تو اس طرح سے اور اگر کوئی جج شرکت نہیں کرے گا تو چیف جسٹس کو اختیار ہوگا کہ وہ ایک جج جو ہے امنگ دا ججز کسی کو بھی کمیٹی میں بلا سکتے ہیں. سینیورٹی کا یا کوئی اس طرح کا کنسیپٹ نہیں ہے. تو یوں ون لائن نتیجہ اس کا جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب ایک مرتبہ پھر آؤٹ ہو گئے. ہائے رافعہ. اچھا جسٹس منیب اختر صاحب آؤٹ ہو گئے. یار یہ جسٹس منیب اختر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب جیسے ہوتا ہے نا بچے بڑے فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں یا وہ باسکٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں, ایک چھوٹا سا بچہ آگے اندر وہ پکڑتا ہے پیچھے پھینک دیتا ہے, پھر وہ آتا ہے پھر دوسرا پکڑ کے پیچھے پھینک دیتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے یار منیب اختر صاحب کے ساتھ؟ سر بس یہ میں سرائکی دی ایک مثال ہے سر کہ بندہ قسمت ماڑی ہوئے نا تو بندہ اٹھتے بھی بیٹھا ہوئے کتا پٹ گندا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ اونٹ پر بھی بیٹھے ہوں تو کتا کاٹ لیتا ہے, کافی اونچا ہوتا ہے نا جب لکھا ہو تو. اب دیکھیں کہ منیب اختر صاحب جو ہے وہ ٹھیک ہے قاضی صاحب نے ان کو سائڈ پہ کیا, وہ ان کا اپنا کنڈکٹ تھا, لیکن ضد تھی صحیح مرشد منصور علی شاہ کی کہ مجھے میرا منیب واپس کرو. تو پھر جسٹس یحییٰ خان افریدی جو ان کے چیمبر فیلو بھی ہیں, وہ جب آئے چیف جسٹس کا عہدہ انہوں نے سنبھالا تو انہوں نے سب سے پہلے منصور صاحب کو اس کا منیب واپس کر دیا. اب منیب واپس تو آ گیا, لیکن اب پارلیمان نے جو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو 26ویں ترمیم کے تحت اس کی ایک خط و خال دوبارہ واضح کیے ہیں, تو اس سے اب پھر پتہ چلا کہ جی وہ منیب آؤٹ ہو گیا. اب اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ مسئلہ منیب نہیں ہے, مین چیز یہ تھی کہ انہوں نے ریسٹرکچر کرنا تھا چیزوں کو. اب ایک سائڈ پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ انہوں نے بنایا ہوا ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے, پھر اس کے تحت مقدمات بھی لگنے ہیں, سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی نے ہی فیصلے کرنے ہیں بہت ساری چیزوں کے. تو اس وجہ سے انہوں نے ایک جج کو سکپ کرا دیا کمیٹی سے, اور وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو سربراہ ہے یا جو ہیڈ ہوگا جو سینئر ہوگا اس کو کمیٹی میں شامل کر دیا. یہ بالکل مطلب یہ تصور اگرچہ جا رہا ہے کہ منیب, لیکن منیب اسپیسیفک نہیں ہے, یہ ایک جسٹس منیب اختر صاحب تو وہ اسپیسیفک نہیں ہے. یہ بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ دو چیزیں آپ سپریم کورٹ میں ہیں, ایک سائڈ پہ سپریم کورٹ ہے, یہ ہر مرتبہ بیچارے منیب اختر صاحب کیوں نشانہ بن جاتے ہیں؟ وہ تو میں نے آپ کو مثال دے دی. اب آپ کو مزید میں کیا کہوں کہ دیکھیں اب صرف وہ تو نشانہ نہیں بنتے نا, یوں تو نشانہ صحیح مرشد. اچھا ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ سارے جو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے جو برین نظر آتا ہے نا وہ جیسے منصور علی شاہ صاحب کا آتا ہے, ججز کی تقرری کے حوالے سے, پارلیمنٹ کے اختیار کے حوالے سے, اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں. لیکن ایک اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جس کو عمر عطا بندیال صاحب نے 6 ماہ تک جو ہے وہ اس کو اسٹے رکھا. اب اس کی مزے یار کیا بات ہے یار, میں کہتا ہوں میں خوش کیوں ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں تو بڑا خوش نظر آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا صحافیوں کی ایک ہراساں کرنے کی پٹیشن عبدالقیوم صدیقی لے کے گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس پہ 2 رکنی بینچ تھا, اس کا نام وہ جو تھے جسٹس قاضی فائز اس وقت سینئر پیونی جج, اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا بینچ. انہوں نے اس کے اوپر ایک آرڈر جاری کیا, لیکن گلزار صاحب امریکہ میں تھے اور اس آرڈر کے اوپر جناب قائم مقام عمر عطا بندیال صاحب تھے. لیکن اس ولاگ کے اوپر اس آرڈر کے اوپر صدیق جان نے ایک ولاگ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ اصل میں جنرل فیض جو اس وقت ڈی جی آئی اے سے تھے ان کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے جو ہے نا یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے, اور فواد چودھری کو بلانے کے لیے نا. اچھا مجھے پہلے تو وہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, لیکن پھر اس کے بعد سمجھ آئی کہ عمر عطا بندیال صاحب نے فوری طور کے اوپر ایک 5 رکنی لارجر بینچ بنایا, اس آرڈر کو ریکال کرنا, اور اس آرڈر کے اندر جن جج صاحبان نے کیا تھا یہ بھی پریسیڈنٹ تھا پاکستان کی ہسٹری کا پہلا کہ جناب کسی اور بینچ کے سامنے مقدمہ ہے جس نے ڈیٹ دی ہے, اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا ہے, اور اس نے جو ہے وہ اٹھا لیا دوسرے بینچ کے سامنے. اور 5 رکنی بینچ کون سا تھا؟ عمر عطا بندیال صاحب, اعجاز الحسن صاحب, منیب اختر صاحب, مظاہر علی اکبر نقوی اور قاضی امین صاحب, اور اس میں منیب صاحب بھی تھے. اور پھر اس 5 رکنی بینچ نے نہ صرف ہماری پٹیشن کو پہلے مردہ کیا, پھر اس کے تحت جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ذات میں سو موٹو کا اختیار مرکوز کیا, یعنی اس کو ماسٹر آف دی روسٹر قرار دیا, اور جناب اس کے بعد ہماری پٹیشن کو دوبارہ زندہ کیا اور 3 رکنی بینچ کے سامنے لگا دیا, پھر جس کی کبھی ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی. اس کے بعد جب قاضی فائز آئے تو اس کی ہیئرنگ شروع ہوئی,
جس میں وہ پھر متی اللہ جان صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے وکیل کے ذریعے بولنے دیں آپ سائڈ پہ ہو جائیں. جہاں سے متی اللہ جان کا بغض شروع ہوا قاضی صاحب. پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن میں تو وہ فیکٹس جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ وہ اس کا ایک سمبل ہے نا کیس کا. تو وہ مقدمہ جو ہے, اور پھر وہ کیونکہ 184(3) سے متعلق تھا, 184(3) کے اختیار کے حوالے سے قاضی فیض عیسیٰ نے ہی کہا تھا کہ اس کے ریگولرائز کریں, فل کورٹ میٹنگ بلا کے. لیکن وہ آرڈر بھی جو تھا جوڈیشل آرڈر, سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا. اور پھر جب غلطی کا احساس ہوا تو پھر 6 رکنی بینچ بنایا, جو آیا 2 منٹ میں سنا اور اس آرڈر کو جو ہے نا جوڈیشل آرڈر دیا. یعنی کس جورسڈکشن کے اندر وہ بیٹھ کے اس نے ایسا کیا اور رجسٹرار نے کیا کیا. تو یہ تھی ہماری وہ سپریم کورٹ کے معاملات کے کس طرح سے چل رہے تھے. اب وہی 184(3) کا اختیار جو ہے وہ ریگولیٹ ہوا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ذریعے سے, بالکل, جس کو انہوں نے پہلے 6 ماہ اسٹے کیے رکھا. اس میں امریکن ججمنٹ جو ہے منیب اختر صاحب نے لگتا تھا وہی انہوں نے لکھا, انہوں بھی ٹیمپر کرتا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جب 18 ستمبر کو پہلی ہیئرنگ ہوئی, 18 یا 19 ستمبر کو پہلی فل کورٹ میٹنگ, اور پھر اس کے بعد پھر اس کو 10/5 سے سپریم کورٹ نے برقرار رکھا. تو جس میں جسٹس منصور علی شاہ بھی تھے, جسٹس یحییٰ فریدی بھی ہیں, اور تمام اس وقت جو سینئر موسٹ لاٹ ہیں, ماسوائے منیب اختر صاحب, شاہد وحید اور عائشہ ملک, اور وہ دو ڈائسنٹ کے اندر تھے, ان ڈائسنٹ کرنے والے ججز کے اندر. تو اب یہ دیکھیے آپ کے اس میں اب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, میں نے کہا کہ اس کا ایک جینیسس آپ کو بتا دیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا تھا. تو کریڈٹ گوز ٹو AQS لائف. ابھی بھی آپ کو کریڈٹ جا رہا ہے, ابھی بھی آپ کو کریڈٹ جا رہا ہے. آج جب آئین سازی ہو رہی تھی پارلیمان کے, میں نے آپ کی ایک تصویر ویسے ڈال دی, آپ بڑے مسکرا رہے تھے, تو لوگوں نے اس میں تبصرہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہیں یہ آئین جو سینٹ اور قومی اسمبلی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ججز کی ذات 34 کرنے کا, یہ اس کی مسکراہٹ ہے صدیقی صاحب کے اس پہ. اور واقعی دیکھیں چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں نا کہ کیسے ٹریول کیسے کیا لا کا, مطلب اس کے بیک گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں نا. تو اب ہوا ہے, دیکھیں نہیں 184(3) کا ایک اور بھی تھا نا جو مس یوز تھا, کہ 184(3) کے اختیار کو استعمال کر کے عدالتوں نے حکومتوں کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دیا, سیاست کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دیا, اکانومی کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دیا, اور ایک نادیدہ طاقت اپنے اندر پیدا کر لی کہ اب ہم ڈیم بھی بنائیں گے, سموسہ پکوڑے کی قیمت بھی رکھیں گے, یہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں, اور سو فورتھ. مطلب ہے کہ ایون پارلیمنٹ کا جو قانون سازی کا اختیار ہے اس کو بھی ہم جو ہے نا جب چاہیں گے رگڑ دیں گے, ہم آئین بھی ری رائٹ کر دیں گے. بالکل. تو یہ وہ کارنامے تھے جس کی وجہ سے یہ پھر آپ دیکھیں 2009 کے بعد سے 17 سال پارلیمنٹ نے انتظار کیا, اور 17 سال ان پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کیا ہوا. باقی اس کی سیاست جو ہے وہ اپنی علیحدہ ہے. تو چلیں بہت لمبی تقریر ہوگی, واپس آتا ہوں میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر ایک اور تبدیلی بھی کی گئی ہے, اور وہ یہ کی گئی ہے کہ جو اپیل ہے 184(3) کے مقدمات کی, وہ اپیل جو ہے وہ لارجر بینچ سنے گا, کانسٹیٹیوشنل بینچ سے بڑا کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا, ٹھیک ہے, جہاں تک پریکٹیکیبل ہو, ٹھیک ہو گیا, جہاں تک ممکن ہے. اگر فل کورٹ بن کے سنتی ہے 184(3) کا مقدمہ تو فل کورٹ ہے, تو پھر جسٹس عائشہ ملک کا وہ سوال کہ اپیل کہاں ہوگی, وہ نہیں اٹھے گا. تو ایک یہ دوسرا جو ہے ایک اور اس کے اندر وہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو عدالتیں ہیں ان کے اندر کارروائی جو ہے وہ ریکارڈ ہوگی, اور اس کا ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ فراہم کیا جا سکے گا 50 روپے پر پیج فی. تو یہ ہے جی. اچھا سر, میں اس پہ جو آپ نے کیا کمنٹ کرنا تھا میری تقریر کے اوپر؟ اس پہ میں نے یہ کمنٹ کرنا تھا سر کہ پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ بدقسمتی سے ہماری سپریم کورٹ کی نالائکی تھی کہ وہ خود سے رولز نہیں بنا سکے. بالکل 1980 کے رولز کے نیچے, بالکل صحیح. پولیٹیکل پارٹیز کا مطالبہ رہا, وکلاء تنظیموں کا, بالخصوص پاکستان بار کونسل, جب بھی کوئی اہم ایونٹ آتا, جب بھی کوئی تقریر ہوتی, کہیں نہ کہیں ہمیشہ یہ بات وہ پہنچاتے رہے ہیں ججز تک کہ آپ 184(3) کو خود سے ریگولیٹ کریں. انہوں نے نہیں کیا. لیکن پھر اس کے بعد جب پارلیمنٹ نے اس کو
ریگولیٹ کیا تو اس وقت جوڈیشری نے پولیٹکس شروع کر دی. اچھا ایشو یہ ہے نا کہ اب پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ووٹ کے ذریعے آئے ہیں, وہ پولیٹیشین ہیں, تو اگر وہ پولیٹکس کر بھی رہے ہیں تو آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پولیٹکس کر رہے ہیں, کیونکہ وہ تو ہیں ہی سیاست دان, ان کا کام ہی سیاست کرنا ہے. لیکن اگر یہی سیاست ججز کریں گے تو پھر اعتراض اٹھے گا. تو پھر سیاستدان تو جو ہے نا وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے. ہاں تو سیاست دانوں نے سر اپنا کام کر کے دکھایا ہے. دیکھیں بیسیکلی جو ان سارے پروسیس میں وہ کہتے ہیں نا جلتی پہ آگ ڈالنا, تو تیل ڈالنا, سوری, ہاں جلتی پہ تیل ڈالنا, سوری, وہ تیل جو ہے نا وہ تو یہ سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں 8 جو ججز تھے انہوں نے ڈالا. بیسیکلی جو حقیقت ہے کہ وہ ایک ٹوٹل پولیٹیکل نوعیت کا میٹر تھا, مخصوص نشستوں والا, اور 185 میں اس کی بالکل گنجائش نہیں بنتی تھی, تو انہوں نے اس کو ایکسٹرا 187 کا کہیں سے استعمال کیا, اور وہ پھر جس طریقے سے کیا تو وہ پھر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرین سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یار سیاست تو ہمارا کام ہے, یہ جج جب اگر سیاست کریں گے تو پھر ہمیں گھر جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا یار اس سے پہلے کہ ہم گھر جائیں تو ہم پہلے ہی وہ حدود طے کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ کام ہے, آپ نے یہاں تک اپنے آپ کو لمٹ رکھنا ہے اور یہ ہمارا کام ہے. اور اسی وجہ سے انہوں نے وہ اس کی حدود و قیود کو طے کیا ہے کہ وہ جو چیزیں, ایک تلواریں ان کے پاس تھیں لیکن وہ تلوار جیسے آپ نے کہا کہ پانی پہ بھی چلا دی, کبھی کس چیز پہ چلا دی, تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں نا, تلوار جہاں پہ چلنی ہے صرف وہاں پہ ہی چلے گی, باقی یہ ادھر ادھر تلواریں نہیں چلا سکتے. اس وجہ سے انہوں نے حدود و قیود قرار دی اور 184(3) کو ریگولائز کیا اور اس میں بتایا کہ کس طریقے سے یہ اب معاملات چلیں گے, اور جس وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر, اچھا پھر 26ویں ترمیم کے تحت ساری قانون سازی کر کے بیسیکلی, جیسے اب میں پارلیمنٹیرینز کی بات کروں گا, آج بھی یہ بات جو ہے مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے واقعی ان کا زہر نکالا ہے, ٹھیک ہے. اور پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ نے سنا تھا ہوگا, بلاول بھٹو زرداری کی بھی یہی تھی کہ ہم نے ان کا زہر جو ہے وہ نکال دیا, ٹھیک ہے. اب یہ اتنے زہریلے بن چکے تھے, جیسے آپ نے پوری دی کہ دیکھیں نا, اب اس کے اندر ایک اور بھی ہے پہلو ہے کہ 184(3) جو ہے, آپ کو پتہ ہے 58(2) بھی تھا ایک زمانے کے اندر, بالکل, کہ جو جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر ڈالا گیا تھا, اس میں سوری ضیاء الحق کے دور کے اندر, صدر اسمبلی توڑ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اسمبلی توڑنے کا اختیار دے دیا تھا, یہ کیا نہیں ہے اپنا. تو یہ 184(3) جو ہے یہ اس کا پہلے نیم البدل بن گیا. بالکل بالکل بالکل, یہ دیکھیں حکومتوں گرانے بنانے کے اندر پاناما کی ججمنٹ, آج جیسے جاز الحسن کریں کہ آج اسی واٹس ایپ کال کی تھی JIT بنانا سے, اپنا یہ اقرار جرم کر رہے ہیں وہ. سر اس پہ نا جو 184(3) کی آپ نے بات کی, اب 184(3) جو ہے وہ تو ریگولیٹ ہو گیا, اپیل کا حق مل گیا, لیکن ایک اور آرٹیکل بھی ہمیں آہستہ آہستہ اسی طرح کی ایک شکل اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ ہے 187 کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جو ہے وہ دیکھیں انہوں نے کر دیا ہے, کر دیا, 187 کو بھی امینڈ کیا گیا ہے. اب اس کو بھی امینڈ کیا گیا ہے. دوسری اہم بات اس پوری صورتحال میں یہ ضرور ہے کہ جہاں پر ججز کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ پولیٹکس کرتے, سیاستدانوں نے پھر جب پولیٹکس کی تو پھر اس کا ہم نے دیکھ لیا کہ پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرف گئیں. اب اس پوری صورتحال میں میرا اوپینین شاید یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ ابھی مزید آگے چلنی ہے, ابھی دیکھیں وہ چلتی رہے گی. ابھی تو پارلیمنٹ اپنا وہ کر رہی ہے نا, لیکن جوڈیشل سائیڈ کے اوپر یا جوڈیشل ریویو کے حوالے سے کہ ایک فل کورٹ جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر اور 191 کا جو پارلیمنٹ کا اس میں قانون سازی کا اختیار ہے وہ خود تسلیم کر چکی ہے, ٹھیک ہے. اور اسی قانون کو جو ہے انہوں نے وہ کیا ہے, کیونکہ اب آئینی بینچز بھی بن گئے ہیں. تو 34 جج, یار اتنے جج کی کر یہ میرے خیال میں میٹھا تھوڑا تیز ہو گیا. میٹھا جی یہ 34 جج یار. سر میں آپ کو بتاتا ہوں, ریزن یہ ہے, دیکھیں مطلب ہے کہ یکدم نہیں ہوں گے لیکن آہستہ آہستہ کرتے چلے جائیں گے نا. آہستہ بھی ہوں لیکن 34 کا کبھی تو فگر آ جائے گا نا, پورا کمپلیٹ ہوگا. یار ایسی کیڑے بینچز دوڑتے پھر جائیں گے. سر اس میں دیکھیں کہ چیزیں تقسیم ہو گئی ہیں, چیزیں ہوئی ہیں تقسیم, ٹھیک ہے نا. پہلے ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اختیارات بھی تو تقسیم ہو گئے نا. سپریم کورٹ کے جو اختیارات تھے
کانسٹیٹیوشنل جو تقسیم نہیں ہوئے, ریگولیٹ ریگولیٹ ہو گئے, سوری میں ریگولیٹ ہو گئے, ریگولیٹ ہو جو انہوں نے خود نہیں کیے. خود نہیں کیے. مشرف کا 1980 جنرل ضیاء کا 1980 کے آئین کے بنائے ہوئے سپریم کورٹ رولز ہیں وہ نہیں امینڈ کیے. 1980 تے ہن ہو گیا 2024, کتنے 44 سال. دیکھیں اب ایک سائڈ پہ سپریم کورٹ ہوگی, دوسری سائڈ پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا. اب کانسٹیٹیوشنل بینچ دیکھیں اب دونوں اگر چل رہے پہلے ہیں بنے گا کیسے یہ بتاؤ. تو وہ اس کے لیے تو جوڈیشل کمیشن کا کل اجلاس ہے نا سر, تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ہوپ فلی. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب جوڈیشل کمیشن میں منیب ہے, جسٹس ہاں ہے سینئر موسٹ ججز کے اندر وہ تو ہے نا, 3 سینئر موسٹ ججز ہے نا, تو وہ اس میں تو ہے. ادھر نہیں ہے. ہاں تو وہ میں کہتا نا کہ کیسے آ سکتے ہیں جسٹس منیب اگر وہ کسی آئینی بینچ کے سربراہ بن جائے. اچھا صدیقی صاحب آپ اپنا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ وہ آ جائیں گے. پڑے ہی نہ جان کتے جو نہ ہونڈے. اینی بینچ تو میں نہیں مانتا کہ وہ اینی بینچ آئین ان کو دیں گے, تو اب وہ میں اس کو مثال نہیں دینا چاہتا کہ آئین صحیح اس کو منیب اختر کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ پھر آئین کا جو ہوگا جو 63A کا ہوا پھر وہی کچھ ہوگا. بات یہ ہے ہاں جی پچھلے ویلاگ میں نے کہا تھا ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور میں نے آپ کو کیا کہا تھا 34 میں سے آپ 7 یا 9 نکال لیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اچھا لیے. یار کتنے رہ جائیں پتہ نہیں, مینوں نہیں پتا یار, اینے بڑے جج نے میں کتنا یاد رکھا. میٹھا تیز ہو گیا 34 والے میٹھا تیز ہو گیا, تھوڑا میٹھا تیز ہو گیا. صحیح ہے, نہیں تیز ہونا چاہیے تھا. ہاں یار ویسے یہ ایک عجیب سی بات نہیں ہے, چیف جسٹس کی عمر 3 سال مدت 3 سال, آرمی چیف کی 5 سال ہے, وزیر اعظم کی مدت کون طے کرے گا؟ نیب کا قانون, توشہ خانہ اور فوجداری مقدمے. چلو جی دیکھتے ہیں کتنی مدت ہوتی. لیکن آج آپ کا دن ہے خوشی کا, آپ خوش نظر بھی نہیں میں تو یار دیکھیں پتہ کیا بات یہ ہے کہ یار شاہ جی کنے کیا سی 14 ستمبر تھی وزارت دے پھر 18 اکتوبر تھی. بقال اپنا جہاں عباسی صاحب کے ایتے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اڑدی مکھی کھولو باندر ٹکر کھول سکتا ہے, ایتے کچھ بھی ہو سکتا ہے. شرح دستور سے ایک ہائے رافع, شرح دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایک لائف سے اجازت دیجیے لانے کے بعد.